ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں دنیا کے ایک ایسے کنٹری کی جو اتنا امیر ہے کہ اس کی 1/3 آبادی ملٹی ملینئر ہے، یا اس کا شہری بننے کے لیے ارب پتی ہونا ضروری ہے۔ یہ پوری دنیا کا امیر ترین کنٹری ہے، دنیا کی سب سے پرتعیش یاٹس کا گھر ہے، مشہور F1 گرینڈ پری کی میزبانی کرتا ہے۔ جہاں بھی آپ یہاں مڑتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے آپ جیمز بانڈ فلم میں کام کر رہے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے یہ خوبصورت بھی ہے اور بہت چھوٹا بھی، جو کہ صرف ½ کلومیٹر چوڑا اور تقریباً 4 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ اصل میں ویٹیکن کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے، یہاں تک کہ یہ نیو یارک شہر کے سینٹرل پارک سے بھی چھوٹا ہے، جسے آپ صرف آدھے گھنٹے میں پیدل گھوم سکتے ہیں۔ اور بری خبر یہ ہے کہ انتہائی مہنگا ہے۔ یہاں ایک دن جم کرنے کی فیس 150 یورو ہے، یعنی یہاں عام بندہ تو سٹے نہیں کر سکتا۔ لوگ روز ٹرین کا سفر کر کے دوسرے ممالک کے ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں۔ یہاں کی فی کس آمدنی 4.5 کروڑ کے قریب ہے۔ ایک چیز جو یہاں سب سے زیادہ سننے کو ملتی ہے وہ ہے بونجور، جس کا مطلب ہے ہیلو۔ اسپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آت کے شوخص جو بھلی کرے آیا پخیر راغلے مرحبا جی آئینو خوش آمدید اور ویلکم۔ موناکو، جو باضابطہ طور پر پرنسپلٹی آف موناکو کہلاتا ہے، نیس فرانس اور جنیوا اٹلی کے شہروں کے درمیان یہ ایک چھوٹی سی خود مختار شہری ریاست اور مائکرو سٹیٹ ہے۔ میپ پر نظر دوڑائیں تو اس کی سرحد شمال، مشرق اور مغرب میں فرانس اور جنوب میں بحیرہ روم پر فرانسیسی رویرا پر واقع ہے۔ موناکو کا رقبہ 2 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے، جس کی ساحلی پٹی تقریباً 4.1 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اپنی دولت کو اڑانے اور ٹھکانے لگانے کے لیے فائنلی شو آف کے لیے یہاں آتے ہیں، اور سپر کارز اور لگژری یاٹس ہر طرف نظر آتی ہیں۔ ادھر پہنچ کر ایسا لگتا ہے جیسے فاسٹ اینڈ فیوریس کی شوٹنگ چل رہی ہے۔ GDP کے بارے میں بتا دوں، اس کی فی کس آمدنی تقریباً $1,83,000 ہے، جو اسے دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک بناتی ہے، کیونکہ یہ ملک اپنی رازداری کے قوانین کے لیے جانا جاتا ہے، اور بہت سے باشندے اپنی مالی معلومات کو عوامی طور پر ظاہر نہیں کرتے۔ 2021 میں موناکو میں ایک اندازے کے مطابق 41 ارب پتی مقیم تھے، تاہم یہ بات قابل غور ہے کہ یہ محض ایک تخمینہ ہے، اور موناکو میں رہنے والے ارب پتیوں کی اصل تعداد مختلف ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ موناکو پیسے کیسے کماتا ہے؟ موناکو کی آمدنی پیدا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ پہلے نمبر پر آتا ہے گیمنگ یا گیمبلنگ۔ کسینو ڈی مونٹی کارلو دنیا کے سب سے مشہور کیسینو میں سے ایک ہے، اور موناکو کی معیشت میں ایک بڑا حصہ دار ہے۔ کسینو دنیا بھر کے منی لانڈروں کے لیے ہیون کا درجہ رکھتے ہیں۔ دنیا کے کرپٹ سیاستدان، جرنیل اور 2 نمبر ذرائع سے مال بنانے والے یہاں لگژری یاٹ میں پیسے بھر کر لاتے ہیں، کسینو میں جوا کھیلتے ہیں، اور ان کو ڈاکومنٹ بنا کر دے دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ پیسے کسینو میں جیتے ہیں۔ اب بلیک منی وائٹ ہو جاتی ہے۔ یہی موناکو کی آمدنی کا سب سے بڑیا ذریعہ ہے۔ دوسرا بڑا ذریعہ ہے ریئل اسٹیٹ۔ موناکو اپنے پرکشش مقام اور سازگار ٹیکس قوانین کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ موناکو اپنے سازگار ٹیکس قوانین کے لیے جانا جاتا ہے، جس نے اسے دولت مند افراد کے لیے ایک مقبول مقام بنا دی ہے، جو اپنے ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنا چاہتے ہیں، تاہم یہ مکمل طور پر ٹیکس سے پاک نہیں ہے۔ یہاں ذاتی انکم ٹیکس یا کارپوریٹ انکم ٹیکس نہیں ہے، اور دولت یا وراثت پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن رینٹل پراپرٹی پر سالانہ 1% ٹیکس لیا جاتا ہے، اور کچھ اشیاء پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ ٹورزم موناکو ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ملک میں بہت سے لگژری ہوٹل، کسینو اور پرکشش مقامات ہیں جو سیاحت سے آمدنی پیدا کر کے دیتے ہیں۔ آمدنی کے ان ذرائع کے علاوہ موناکو کو فرانس سے اہم مالی امداد بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیا موناکو کا ایئرپورٹ موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ موناکو، سان مرینو، اندورا، لیختنسٹائن، ویٹیکن سٹی ایسی ریاستیں ہیں جن میں ہوائی اڈے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں ایئرپورٹ بنانے کے لیے سپیس موجود نہیں ہے۔
موناکو سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر فرانس کا تیسرا مصروف ترین ایئرپورٹ نائس کوٹ ڈی ازور ہے۔ ہوائی اڈے سے بسوں، ٹرینوں اور ٹیکسیوں کے ذریعے موناکو آسانی سے آیا جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یورو ریل کا پاس ہو تو ٹکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ کئی ہیلی کاپٹر کمپنیاں بھی موجود ہیں جو ہوائی اڈے اور موناکو کے درمیان باقاعدہ پروازیں پیش کرتی ہیں۔ اگر آپ موناکو جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ نائس ہوائی اڈے کے لیے فلائٹ بک کر سکتے ہیں۔ کین یو انٹر موناکو فرام فرانس وداؤٹ اے پاسپورٹ؟ موناکو ایک خود مختار ریاست ہے اور یورپی یونین کا رکن ہے، لیکن یہ شینگن ایریا کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے فرانس اور موناکو کے درمیان سرحد پر پاسپورٹ کنٹرولرز موجود ہیں اور مسافروں کو داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ملک کے شہری ہیں جو یورپی یونین یا یورپی اکنامک ایریا کا رکن ہے تو آپ قومی شناختی کارڈ کے ساتھ موناکو میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہاؤ مچ از کاسٹ اے میل ان موناکو؟ عام طور پر موناکو میں کھانے کی قیمت بہت سے دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2021 میں موناکو کے ایک درمیانی رینج والے ریسٹوران میں کھانے کی اوسط قیمت تقریباً 40 یورو فی شخص تھی۔ موناکو ایک امیر اور خوشحال ملک کے طور پر جانا جاتا ہے اور ملک میں غربت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے یہاں کوئی بھی بے روزگار نظر نہیں آتا۔ از دیر کرائم ان موناکو؟ کسی بھی دوسرے ملک کی طرح موناکو میں بھی لیول آف کرائم ہے، کیونکہ اس ملک کا مین سورس آف انکم گیمبلنگ ہے، اسی وجہ سے دھوکہ دہی تو ہوگی۔ ملک میں بہت سے دوسرے ممالک کے مقابلے میں جرائم کی شرح کم ہے اور اسے عام طور پر رہنے اور دیکھنے کے لیے ایک محفوظ ملک سمجھا جاتا ہے۔ تاہم یہ بات قابل توجہ ہے کہ جرم کہیں بھی ہو سکتا ہے اور اپنے سامان کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہمیشہ اچھا خیال کیا جاتا ہے۔ موناکو پاپولیشن تقریباً 39,000 افراد پر مشتمل ہے، جو اسے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا چھوٹا مگر سب سے گنجان آبادی والا کنٹری بناتی ہے۔ موناکو پیپل فرینچ اور اٹالین۔ موناکو کی سرکاری زبان فرانسیسی ہے اور آبادی کی اکثریت اپنی پہلی زبان کے طور پر فرانسیسی بولتی ہے۔ 17% لیگورین ایک اطالوی زبان بولتے ہیں اور 15% آکسیٹن زبان بولتے ہیں۔ انگریزی بھی عام استعمال ہوتی ہے، اس لیے آبادی کی اکثریت فرانسیسی یا اطالوی نسل کی ہے، لیکن موناکو فرانس یا اٹلی کا حصہ نہیں ہے۔ موناکو ہسٹری کے بارے میں بتا دوں۔ موناکو کی ایک لمبی اور بھرپور تاریخ ہے جو 6 صدی قبل مسیح کی ہے، جب اس کی بنیاد یونانی فوسیانز سمندری لوگوں نے رکھی تھی۔ اپنی پوری تاریخ میں موناکو پر متعدد مختلف طاقتوں کی حکومت رہی ہے، جن میں رومی، جینیوز اور فرانسیسی شامل ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں موناکو نے فرانس سے آزادی حاصل کی تھی اور خود کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر قائم کیا۔ دی رائل فیملی۔ موناکو ایک آئینی بادشاہت ہے اور ریاست کا سربراہ اس وقت پرنس البرٹ دوئم ہے۔ گریمالڈی شاہی خاندان پچھلے 700 سال سے زائد عرصے سے ملک پر حکومت کر رہا ہے۔ کلچر۔ موناکو کی ایک بھرپور اور متنوع ثقافت ہے جو فرانسیسی تاریخ سے متاثر ہے۔ چھوٹے سائز کے باوجود ایک متحرک ثقافت اور دلچسپی کے متعدد مقامات ہیں جو پوری دنیا سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، جیسے موناکو اوپیرا، موناکو بیلے، موناکو فلہارمونک، اوشیانوگرافک میوزیم، دی پرنس پیلس اور موناکو گرینڈ پری شامل ہیں۔ موناکو فلیگ سرخ اور سفید 2 افقی بینڈوں پر مشتمل ہے، جو کہ موناکو کے حکمران خاندان گریمالڈی خاندان کے روایتی رنگ ہیں، اور یہ انڈونیشیا، پولینڈ اور سنگاپور کے جھنڈوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تاہم طول و عرض کے تناسب اور ہر جھنڈے پر استعمال ہونے والے سرخ رنگ کے شیڈ میں کچھ فرق ہیں۔ پولینڈ کے جھنڈے کا ڈیزائن تو موناکو کے جھنڈے جیسا ہی ہے، لیکن رنگ ایک دوسرے سے الٹ ہیں۔ سنگاپور کے جھنڈے میں 1 ہلال اور 5 ستارے بھی شامل ہیں۔ واٹ از دا ایوریج ہاؤس پرائس ان موناکو؟ موناکو میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بہت زیادہ ہے اور ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ 2021 میں ایک گھر کی اوسط قیمت تقریباً 2.2 ملین سے لے کر 6 ملین یورو تک تھی، یعنی سب سے چھوٹا گھر 50 کروڑ روپیز سے شروع ہوتا ہے۔ ہاؤ مچ از رینٹ ان موناکو؟ ملک میں مکانات کی زیادہ مانگ
اور دستیاب جائیدادوں کی محدود فراہمی کی وجہ سے کرائے کافی زیادہ ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 2021 میں ایک بیڈ روم کے اپارٹمنٹ کا اوسطاً ماہانہ کرایہ تقریباً 4000 یورو تھا، جبکہ 3 بیڈ روم والے اپارٹمنٹ کا اوس ماہانہ کرایہ تقریباً 9000 یورو تھا۔ یہ اعداد و شمار صرف تخمینہ ہیں۔ کچھ افراد کے لیے موناکو میں کرائے کی قیمت برداشت کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ایک چیز جو آپ کو یہاں ہر طرف فری ملتی ہے وہ ہے وائی فائی۔ از ہیلتھ کیئر فری ان موناکو؟ موناکو میں صحت کی دیکھ بھال مکمل طور پر مفت نہیں ہے، لیکن یہ عام طور پر اعلیٰ معیار کی ہے۔ ہاؤ مچ منی ڈو یو نیڈ ٹو بی اے سٹیزن آف موناکو؟ موناکو کا شہری بننا محض ایک خاص رقم رکھنے کا معاملہ نہیں ہے۔ موناکو ایک چھوٹا کنٹری ہے جس میں شہریوں کی تعداد محدود ہے اور شہریت حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو سکتا ہے۔ عام طور پر شہریت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو کم از کم 10 سال سے موناکو میں مقیم ہیں۔ اچھی صحت اور مجرمانہ ریکارڈ کا نہ ہونا۔ آپ کے پاس اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے موناکو کے کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں 5 لاکھ یورو ہوں تو پھر آپ شہریت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ موناکو کا پاسپورٹ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جو 2021 کے ہینلے پاسپورٹ انڈیکس میں 5ویں نمبر پر ہے۔ واٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو وزٹ موناکو؟ موناکو جانے کا بہترین وقت آپ کی ذاتی ترجیحات پر منحصر ہے۔ جون، جولائی اور اگست کے مہینے عام طور پر موناکو جانے کے لیے سب سے مصروف وقت ہوتا ہے۔ گرم درجہ حرارت اور بہت سی بیرونی تقریبات اور تہوار یہاں منائے جاتے ہیں۔ اگر آپ ٹھنڈے موسم اور کم ہجوم کو پسند کرتے ہیں تو آپ موسم بہار یا خزاں میں جا سکتے ہیں، جب موسم بھی خوشگوار ہوتا ہے اور سیاح بھی کم ہوتے ہیں۔ دوستو، موناکو یہ دنیا کے دیگر ممالک سے ذرا ہٹ کے تھا۔ مجھے امید ہے کہ موناکو کے بارے میں ہماری ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیں آپ کو یہاں کیا اچھا لگا۔ ملیں گے کسی اور کنٹری کی سیر کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔